الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم کہ محمد لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے گر دونوں جہاں کی کامیابی گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اپنی پیاری اور محبتی بستی موتاوراچھا خوبصورت جامع مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ رمضان میں بھی اسی طرح آپ حضرات کی محبت میں حاضری ہوئی۔ آج پھر ہمارے عارف بھائی، سلیم بھائی، ان کی مخلصانہ دعوت پر یہ حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تین بزرگ ہیں بڑی عمر کے، میں بغیر کسی تمہید کے بات شروع کرتا ہوں۔ تین بزرگ ہیں بڑی عمر کے اور وہ مکان کے باہر بیٹھے۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، دعا کرے اللہ ہمیں سمجھا دے۔ عورت باہر نکلی تو اس نے دیکھا مسافر ہے، بڑی عمر کے بزرگ ہے اور باہر بیٹھے، تو عورت نے کہا گھر میں آ جاؤ۔
تو ان میں سے ایک نے پوچھا شوہر ہے؟ کیا پوچھا؟ شوہر؟ تو عورت نے کہا وہ تو کام سے گئے، دیر سے آئیں گے۔ کہا بیٹی جب شوہر آئے تب بلانا۔ محتاط قسم کے لوگ تھے، وہ باہر ہی بیٹھے رہے۔ جب شوہر آیا تو بیوی نے کہا کہ بڑے نیک لوگ ہیں، آپ نہیں تھے تو وہ گھر میں نہیں آئے۔ تو شوہر نے کہا الحمدللہ میں بلا کے لاتا ہوں۔ تو شوہر اب باہر گیا، کہا چلو گھر میں چلو، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھو محبت کا اظہار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کس کا اظہار ہو رہا ہے بولو؟ محبت کا۔ گھر میں چلو۔ تو تین میں جو بڑے میاں تھے انہوں نے کہا بیٹا ہمارا اصول ہے تین ساتھ میں نہیں چلتے، ہم تو سبھی آ گئے، لیکن وہ کہہ رہے ہمارا اصول ہے ہم تینوں ساتھ میں گھر میں داخل نہیں ہوتے، ایک داخل ہوتا دو باہر رہتے۔ تو وہ پریشان ہوا، کہا حضرت پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا دیکھ، ایک کا نام ہے دولت، دوسرے کا کامیابی اور تیسرے کا محبت۔ اب تو تین میں سے ایک کو بلا لے، دو باہر رہیں گے، تین ساتھ میں چلیں گے۔ تو اس نے کہا میں ذرا گھر میں جاتا ہوں، مشورہ کرنا پڑے گا۔ کس سے؟ او موٹاورا چاولو جی عارف بھائی، چونکہ کچن سے ہی چلتا ہے نا پورا۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے مشائخ کہتے ہیں کہ مرد کا دین دروازے تک اور عورت کا دین چولہے تک، عورت کا دین چولہے تک۔ وہ گھر میں آیا اور بیوی سے کہا کہ مسئلہ تو تھوڑا پیچیدہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو عورت نے پھٹ سے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، دولت کے لیے تو کتنی محنت ہو رہی ہے، جب وہ آنے کو تیار ہے تو بسم اللہ۔ عورت نے ایک ذہن دیا کہ دنیا ساری اس کی دیوانی ہے تو پھر اسی کو بلا لو۔ تو شوہر نے کہا نہ دولت نہیں۔ کیا پھر؟ کہ دولت تو اس لیے مانگتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو، تو کامیابی ڈائریکٹ نہ لے، تمہاری مرضی۔ وہ جیسے قدم اٹھایا کہ کامیابی کو بلاؤں، گھر کے کونے میں بوڑھی ماں بیٹھی تھی جس نے زندگی کے چڑھاؤ اتار دیکھے، نرمی اور گرمی دیکھی، روکھا سوکھا دیکھا۔ اس نے کہا بیٹا اگر میری مانو تو کامیابی کو رہنے دو، محبت کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ محبت۔ نہیں، دل سے کہو ہمارا پورا معاشرہ محبت کا طالب ہے کہ نہیں؟ اچھا گھر ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، تو کیا اس گھر کو گھر کہیں گے؟ ایک آدمی کی بہت اچھی جاب ہے، بہت اچھی نوکری ہے اور بالکل قریب میں ہے، وراچا رہتا سورت میں نوکری ہے، تنخواہ اعلیٰ سے اعلیٰ۔ کچھ دن گیا، اب نہیں جا رہا ہے۔ کوئی کہے بھائی اتنی اچھی جاب، اتنی اچھی سیلری، کا من نہیں مانتا کہ کیوں؟ کہ جن کے ساتھ کام ہے وہ محبت کا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ کس کا سلوک نہیں کر رہے؟ تو کوئی کہے کہ تیرا مقصد تو تنخواہ تھی، سیلری تھی، محبت تو مقصود بھی نہیں تھا، لیکن وہ کیا کہے گا جہاں محبت نہیں وہاں کیا کام کرنا ہے، وہاں کیا کام کرنا ہے۔ آپ کے پاس زندگی کے سارے رنگ ہیں، لیکن محبت کا رنگ نہیں ہے تو سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، سارے رنگ پھیکے پڑ۔ ماں نے کہا بیٹا محبت کو بلا۔
تو یہ باہر گیا، اس نے کہا تم تینوں میں جو محبت ہے وہ گھر میں آئے۔ تو جن کا نام محبت تھا وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ وہ جیسے گھر کی طرف چلنے لگے، دولت کامیابی دونوں ساتھ میں ہو گئے، تینوں دروازے پر آ گئے۔ تو اس نوجوان نے بڑی محبت سے کہا ٹھہرو ٹھہرو، بے ادبی معاف، آپ تو کہہ رہے تھے ایک چلتا تین نہیں، تم تو تینوں آنے لگے، تم تو تینوں آنے لگے۔ تو کیا جواب مل رہا؟ بیٹا تو نے محبت کو دعوت دی ہے، اور محبت ایسی چیز ہے کہ جس گھر میں محبت ہو، جس دل میں محبت ہو، جس سماج میں محبت ہو، جس معاشرے میں محبت ہو، اللہ دولت بھی دے دیتا ہے، اللہ کامیابی بھی دے دیتا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا عشق ایک ڈونگ ہے، ایک شاعر کہہ رہا ہے، اس نے مجھے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے، نہیں نہیں کہا کرے۔ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بنوں گا بندہ جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ آپ ہمارے دین اسلام کو لیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام گویا دین محبت ہے۔ کیا ہے دین؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا پروردگار عالم فرماتے ایمان والوں کو رب العالمین سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہاں پر بھی رب العالمین اپنے دلارے اور پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اے ہمارے پیارے نبی اپنی پیاری امت سے کہہ دے انہیں اللہ کی محبت چاہیے۔ کس کی محبت بولو؟ اگر انہیں اللہ کی محبت چاہیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او میری امت تمہیں اللہ کا محبوب بننا ہے، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام تمام جہان والوں کے لیے کیا بن کر آئے؟ بولو۔ آپ کی ساری زندگی، ساری سیرت دیکھیں، شفقت ہی شفقت ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، ڈرایا نہیں۔ کتنے سال؟ بولو محبت سے۔ 10 سال۔ 10 سال کوئی کم؟ اللہ مجھے آپ کو معاف کریں، ہمارے ساتھ کوئی 10 منٹ گزارے تو ہماری طبیعت کہہ دے گا، نہیں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ 10 منٹ، اور یہاں کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال۔ حضرت انس فرماتے ہیں، راوی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آئے، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، متی الساعہ، ذرا بتلاؤ نا قیامت کب آئے گی؟ قیامت؟ آپ علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں، او آنے والے، ذرا یہ تو بتلا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ بھائی تو نے کیا قیامت کی تیاری کی کہ تو ابھی سے پوچھ رہا ہے؟ آنے والے کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام، ویسے تو میرے پاس زیادہ نوافل بھی نہیں، زیادہ روزے بھی نہیں، لیکن ایک سرمایہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے، وہ کیا؟ آنے والے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے پاس سرمایہ یہ ہے، میں اللہ سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے اور نبی علیہ السلام مجھے بہت محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام فرماتے، اب رزلٹ تو دیں گے نا، ان کا امتحان تھا، اب نبی علیہ السلام نتیجہ دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے، او آنے والے، اگر تیرا سرمایہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے اور مجھ سے محبت ہے تو سن لے، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب اللہ سے محبت ہے اور نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو کل تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ سوال پوچھ کے چلے گئے۔ میں اس لیے محبت پہ کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ میں لاک ڈاؤن سے پہلے ایک جگہ سفر میں تھا، تو میرا بہت پرانا دوست، کبھی ہم اسکول میں ساتھ میں تھے، مدرسے میں ساتھ میں تھے، اور وہ غربت کا زمانہ، پیروں میں چپل بھی ٹوٹی تو کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ اس کے دن بھی غربت کے، میرے بھی غربت کے، لیکن آج وہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے، اللہ نے مجھے اس کی خدمت میں پہنچایا۔ ہم دونوں گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ گاڑی چلا رہا ہے، تو دھیرے سے مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب وہ اپنا کیسا بچپنا تھا۔ ہاں تھا، تو تقدیر ہے اللہ کی، اللہ کی تقدیر ہے۔ میں تقدیر پہ ایک اور بات بھی کہتا ہوں، آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آپ کے یہاں سائیکل پر یا بائک پر چھوٹی سی ٹوکری لے کے جو چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں بیچنے آتے ہیں، آپ ان کا انویسٹ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 2000 4000 5000 کا۔ ایک ٹوکری میں
कुछ चीज़ें बेचने जो आएगा तो वो कितने पैसे रुकेगा? उसकी दुकान नहीं है ऐसी, या उसकी दुकान का किराया 20,000 नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा इन्वेस्ट है, लेकिन वो खुशी खुशी गलियों में आवाज़ दे रहा है और शाम को खुशी खुशी घर जा रहा है। एक अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं एक स्कूल में पढ़ता था, तो शाम को जब छुट्टी का वक्त होता तो एक शख्स टोकरा लेकर पापड़ी बेचने आता। पापड़ी तो समझते हैं, वो पापड़ क्या बोलते हैं? पापड़, पापड़ी, अरीम भाई, वो बेचने आता है। बहुत काम की बातें हैं इंशाअल्लाह। वो क्या करता, जब छुट्टी होती स्कूल की, भाई 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये, तो जो बच्चे मालदार किस्म के जिनके पास पैसे वो जाके ले लेते। फिर वो देखता कि लेने वाले लेके चले गए, अब कोई आ नहीं रहा, तो वो आवाज़ देता, अरे भाई पैसे नहीं है, उधार ले जाओ, कल दे देना। कल दे, तो और कुछ आते वो ले जाते कि कल देंगे। फिर देखता कि अब कुछ रह गए, अब उधार वाले भी नहीं, तो फिर वो आवाज़ देता, अरे भाई ले जाओ लिल्ला हदिया, और टोकरी खाली। वो अल्लाह वाले कहते मैं रोज़ाना देखता है, भाई अजीब बात है। तो एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा तेरी कोई फैक्ट्री चलती है, कोई कारखाना चलता है? कहा ना। था फिर ये क्या है मामला है? पहले 5 रुपये में, फिर उधार, और आखिर में मुफ्त में। उसका जवाब सुनो। उसका जवाब ये था, मुझे मेरी बीवी ने कहा है कि शाम को जब भी घर आओ हंसते चेहरे से आना, रोते हुए मत आना। कैसे चेहरे से? यानी 5 रुपये की पापड़ी बेचने वाला अपने तकदीर से खुश है तो वो खुशी खुशी घर जा रहा है। मालूम हुआ आदमी अपने तकदीर से खुश होना सीखे कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और आदमी तकदीर ही से खुश ना हो तो करोड़ों कमाए तब भी रोता रहेगा। और हमारी आंखों के सामने मिसाल है, आंखों के सामने मिसाल है। ऐसी एक और तजर्बे की बात कहूँ, आप है ना, आप अपने घर में कभी भी लड़के की बहू की इस्लाह नहीं कर सकते, कभी भी, क्योंकि वो अपोजिशन है, विरोध पक्ष है। खुसर चाहे कि बहू की इस्लाह कर दूं, हाँ एक काम करो, अपनी बेटी की इस्लाह करो, ताकि कल जब ये बहू बन के किसी घर जाए तो वो शिकायत ना हो जो आज हो रही है। ठीक इसी तरह दामाद की इस्लाह की ज़रूरत नहीं। कोई आदमी दामाद की इस्लाह करने में लग जाए ना, अपने बेटे की इस्लाह कर लो, ताकि कल जब वो किसी का दामाद बने तो ये शिकायत ना हो। भाई सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? मुझे कहने लगा मौलवी साहब, आज अल्लाह का इतना एहसान इतना एहसान इतना एहसान है। हालांकि वो ज़माना था अपने बकरियां चराते थे, वालिद भी बकरियां चराते थे, गुर्बत थी, लेकिन मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, आपस में बड़ी मोहब्बत थी आपस में। और आज देखो ना, हम सब बाहर हैं, सबकी अलग अलग बंगले, सबकी अलग अलग दुकानें, सबकी अलग अलग गाड़ियाँ, सबके पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह ने इतना दिया। लेकिन मौल साहब रोने की बात कहूँ, मैंने क्या कहा, भाई भाई को मिलने को तैयार नहीं है। पैसे आ गए, गाड़ियाँ आ गई, बंगले बन गए, मोहब्बतें ख़त्म हो गई। क्या ख़त्म हो गई? नहीं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वो शख्स
جواب لے کر چلے گئے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اجازت ہو میں بھی ایک سوال پوچھوں۔ جب حضرت انس نے دیکھا کہ وہ دیہاتی پوچھ کے گئے اور بڑا اچھا جواب لے کر گئے، تو آپ علیہ السلام کے اٹھنے سے پہلے اجازت لی کہ اگر اجازت ہو میں بھی ایک سوال کر لوں۔ کہا پوچھو انس۔ تو کتنا پیارا جواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بھی بڑی محبت ہے، اور مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت ہے، اور مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت ہے۔ دو بڑھ گئے، کتنے بڑھ گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب، انس اس میں کیا ہو گیا، اللہ نے چاہا تو ہم سارے اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو سارے نہیں، تو ہم سارے اکٹھے جنت میں جا سکتے نہیں جا سکتے، لیکن کیسے جائیں گے؟ ایک دوسرے سے کیا کریں گے بولو؟ یعنی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے سماج کو محبت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت، محبت کی ضرورت۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کرے، دکھ اتنے ہیں کہ لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتلائیں کہ اس پوری کائنات میں نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی دکھی شخص ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس دین کے خاطر جتنے دکھ مجھے پہنچائے گئے اور جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت دیکھو، آپ کا لہجہ کبھی گرم نہیں ہوا، لہجہ کبھی گرم نہیں ہوا، آپ نے کبھی اپنے اخلاق نہیں بگاڑے، اخلاق نہیں بگاڑے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں مول صاحب آپ نے چوکھو کہوانی عادت، بولتے نہیں بولتے، تو کیا مطلب آپ کو حق کہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی کریں؟ آپ مجھے بتلائیے پوری کائنات میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حق اور سچ بولنے والا گزرا ہے؟ بھئی نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی پوری سیرت اٹھائیں، آپ کا لہجہ کبھی گرم نہیں ہوا، آپ کی بات میں کبھی سختی نہیں آئی۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ لہجہ نرم ہو دلیل گرم ہو، لہجہ نرم ہو اور دلیل گرم۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، لہجہ ہی بدل جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں بجائے اتفاق اتحاد کے انتشار پھیل جاتا ہے۔ کیا پھیل جاتا ہے؟ انتشار۔ دہلی میں فخر جہاں شاہ دہلی بہت بڑے اللہ کے ولی، اور مقام تھا علمی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے، پورے دہلی میں چرچا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے چاہا کہ ان کی شخصیت پہ ڈبہ لگا دو، ہر طرف نام ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے حفاظت فرمائے، حسد سے حفاظت۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، شاعر کہہ رہا ہے دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے۔ جنہوں نے فخر جہاں شاہ دہلی کی شخصیت پر ڈبہ لگانا چاہا، انہوں نے کیا کیا کہ دہلی کے بازار کی ایک مشہور فاحشہ عورت، اس کو پیسے دے کے تیار کیا کہ تو جب وہ مسجد سے نیچے اترے جا کر ایسی اداکاری کرنا کہ لوگ ان کو بدنام کر دے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز، اب جمعہ کی نماز کے بعد آپ جانتے ہیں دہلی کی جامع مسجد اور اتنی وسیع عریض مسجد اور ہزاروں لاکھوں لوگ جمعہ پر کے نیچے اتر رہے ہیں، سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، اور اسی وقت حضرت بھی نیچے اتر رہے ہیں۔ وہ عورت ایک دم آ گئی، وہ بازاری عورت، اس کو کیا شرم تھی،
وہ ایک دم آ گئی اور آ کر حضرت کے سامنے آ کر ایسی اداکاری اور فنکاری کی باتیں کرنے لگی. او ہو حضرت السلام علیکم. پھر آپ کی وہ کمر میں کچھ درد تھا، اس کا کیا بنا؟ کئی راتیں ہو گئی آپ نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ اس طرح اس نے باتیں بنانا شروع کر دی. لوگ حیران ہیں. اچھا کچھ مریدین بھی تھے کچے پکے، تو وہ بھی سوچنے لگے کہ ہاں یار کبھی کبھی رات کو تو نہیں ہوتے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ کئی رات سے نظر نہیں آتے. آپ نے کہا وعلیکم السلام اور نگاہ جھکا لی. اس کی طرف دیکھا، نگاہ جھکا لی. تو وہ کہنے لگی میں تو اس لیے آئی ہوں کہ اس رات تم وہ کھوٹے سکے دے گئے. میں ابھی بازار گئی تو دکان والے نے واپس کیے کہ یہ کھوٹے سکے، تو کھرے سکے دیتے. آپ نے کہا او بیٹی، او میری بیٹی، وہ کھوٹے سکے تھے. کہا تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کھڑے سکے نکالے اور اس کے ہاتھ میں دیے. کہا او میری بیٹی، آئندہ جب بھی ضرورت پڑے تو آ جانا اور کھوٹے دے جانا اور اصلی سکے لے جانا. اصلی سکے لے. دیکھو اپنا لہجہ بدلا. بولو اپنا لہجہ. بھائی سامنے والا گستاخی بے ادبی کرتا ہے تو ہم اپنا لہجہ کیوں بدلیں؟ ہمیں اپنی خاندانی بتلانی چاہیے، اپنی شرافت بتلانی چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق بتلانے چاہیے. وہ عورت اتنی اداکاری میں مشہور تھی. جیسے ہم نے بعض مرتبہ سنا کہ بعض لوگ اتنے فنکار ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں شیشے میں اتار لیتے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑی دیر میں شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. شیشہ تو خیر پھر بھی بڑی چیز ہے، اب تو لوگ شیشی میں اتار لیتے ہیں. آپ نے اس کو اصلی سکے دیے اور مسکرائے. کیا کیا؟ مسکرائے. غصہ نہیں کیا، مسکرائے اور مسکرا کے نیچے اترنے لگے. شاعر کہتا ہے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیا کرتے ہیں. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیا کرتے. نیچے اتر گئے. تو چند سیکنڈ وہ عورت سکتے میں ٹڑی ہو گئی. سکتے میں کہ یہ کیا ہو گیا. آپ جیسے نیچے پہنچے وہ عورت نیچے گئی اور شاہ دہلی رحمت اللہ کے قدموں میں گر گئی اور وہاں جا کر کہنے لگی کہ حضرت مجھے یہ بتلاؤ تم مٹی کے بنے ہو کہ کستوری کے بنے ہو؟ کس کے بنے ہو؟ خوشبو ہی خوشبو، بدبو کا نام ہی نہیں ہے. مٹی سے بنے یا سینڈل سے بنے؟ کہا بیٹی کیوں؟ کہا حضرت یہ مقام تو ایسا تھا کہ میں تو تمہیں بدنام کرنے آئی، تمہاری شخصیت پہ ڈبہ لگانے آئی، تو آپ نے میری بات پر توجہ ہی نہیں دی. الٹا آپ نے ایسے سلوک کیا جیسے حقیقت میں کھوٹے سکے دیے تھے. تو آپ کھوٹے لے بھی رہے اور اصلی سکے دے بھی رہے ہیں. اور حضرت آج تک جس بازار میں بیٹھی ہوں کسی نے مجھے بیٹی کہہ کے نہیں پکارا، کسی نے مجھے بہن کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ میرے اپنوں نے مجھ سے رشتہ داری توڑ دی اور میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ مجھے بیٹی کہہ کے پکار رہے ہیں. تو اب اس عورت نے اپنا دوپٹہ سر پہ ڈالا اور پھر کیا کہہ رہی ہے کہ اے دہلی والوں اب تم کو پتہ چلے گا کہ فخر جہاں شاہ دہلی کی بیٹی کیسی ہوا کرتی ہے. اے دہلی والو، آج تک جس گھر سے گانے باجوں کی آواز آتی تھی، آپ سے قیامت تک محبوب علیہ السلام کی اذان بلند ہوا کرے. آپ کی زبان کی مٹھاس، اندر کی محبت اور آپ کا حسن اخلاق اس فاحشہ عورت کی زندگی بدل گئی کہ کسی زمانے میں جسم بیچنے والی آج وقت کی ولیہ بن گئی، عبادت گزار بن گئی، عبادت گزار بن گئی. شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک شاعر کہہ رہا ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں،
دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اللہ کے تو سب ہیں مگر اللہ کا کوئی ایک، اللہ کے تو سب ہے مگر اللہ کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہ ملے گا تو کروڑوں میں دیکھ، لاکھوں میں نہ ملے گا تو کروڑوں میں دیکھ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال دے کر دعا کراؤں۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت جنید بغدادی، بھئی سنے نہیں سنے؟ آپ رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق دے۔ رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور اللہ والا کہہ رہا ہے، بہت پیاری بات، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یا جس عورت کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے تہجد میں اٹھاتا ہے۔ کس میں اٹھاتا بولو؟ ارے پڑھو گے انشاءاللہ، تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ جب تہجد پڑھو گے تو فجر میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ پھر آپ کو یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ فجر کون پڑھاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنے پیارے ائمہ دیے، اتنے پیارے علماء دیے، اتنا اچھا قرآن پڑھنے والے دیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ ہمارے ان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ تہجد پڑھ رہے تھے، ایک چور آ گیا۔ اچھا یہ وہ لوگ تھے کہ چور بھی غلطی سے آ جائے تو صاحب نسبت ہو کے جایا کرتے تھے۔ تو چور آ گیا غلطی سے، وہ پورا مکان دیکھ رہا کہ کچھ ملے لیکن تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں، کیا لے جائیں۔ بہت تلاش کیا تو ایک کرتا مل گیا، کرتا لے کے چلا کہ چلو بھئی کرتے سے ہی کام بنا لیتے ہیں۔ دوسرے دن بازار گیا، دکان والے سے کہتا بھئی یہ کرتا بیچنا ہے۔ کہا اچھا کرتا آپ کا ہے؟ کہا میرا نہیں تو پھر کس کا؟ کہا گواہ لا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ او موتاوراچا والوں کیا کہتا ہے؟ نہیں، دل سے کہنا، قسم خدا کی اگر کوئی ہماری دکان پر آ جائے کہ جو آج دبئی میں تو 5 લાખ નું છે પણ અહીં ઘેર બેઠા તને 2 મેં આપું છું ہے تو بل چیک کریں گے؟ کیا بل نے کیا گواہ لاؤ نے بھئی تو کوئی نے کہتا انہوں نے ابھی جتلو ہی آئے ہیں دے ججے۔ پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ پھر رحمتیں کہاں سے آئے گی؟
اس زمانے میں دکان پر بیٹھنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو مقدر سے خوش تھے، تقدیر پہ خوش تھے کہ اللہ جس حال میں رکھ خوش ہے۔ آج ہم تقدیر سے خوش نہیں ہیں، ہمارا یہ ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید تو سمجھتے نا، اور آنے دے، اور آنے دے، اور آنے دے۔ 2 پہیے کی گاڑی مل جائے، مول صاحب دعا کرو نہیں 4 ویل نو ارادو تھے، اللہ وہ دے دے، مول صاحب دعا کرو نہیں فارچونر لیویز، اللہ بھائی آج سپنوں کیاڑے پوروں تھے قبر میں، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی، کون بھرے گی؟ وہاں تک یہ بھرنے والا، اس نے کہا گواہ لا، تو کہا گواہ تو نہیں ہے۔ دوسری دکان، بھئی کرتا، کہا تیرا ہے؟ کہا گواہ لا، کہا گواہ تو نہیں ہے۔ تو تیسری دکان، وہ چلتے چلتے اس دکان پہ پہنچ گیا جو مسجد کے دروازے کے سامنے تھی۔ اب وہ دکاندار کہہ رہا ہے گواہ لا، تو یہ اس پہ گرم ہو رہا ہے، کیا سب نے لے رکھا ہے، جہاں جاتا ہوں گواہ لا گواہ لا۔ ارے بھائی میرے پاس گواہ نہیں ہے، کرتا میرا ہے۔ یہ دونوں کی ضد چل رہی تھی، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، آپ نے کرتا دیکھا، اوہ یہ کرتا تو میرا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سر پہ صافہ تھا، صافے کو یوں لائے، اپنا پورا منہ چھپا لیا اور دکاندار کے پاس چلے گئے۔ ارے بھائی کیوں ضد کرتا ہے؟ یہ بھائی سچ کہتا ہے، کرتا اسی کا ہے، لے لے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ظرف، بولو کیا؟ ظرف کتنا بڑا ہے، ظرف کتنا، نہیں دل سے کہو یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی کہ نہیں؟ ختم، ختم۔ گھر بڑے بن گئے، گھر پکے بن گئے، لیکن دل چھوٹے ہو گئے، نہ دل کمزور ہو گئے، دل کمزور ہو گئے، دل کمزور۔ وہ جب دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی منہ چھپا کے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو اس کو تو معلوم تھا نا کہ کرتا کس کا ہے، کہاں سے آیا۔ تو اس نے دکاندار کو سائڈ پہ چھوڑا اور ان کو چمٹ گیا، نہیں حضرت آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے منہ کھولا، کہا بیٹا میں جنید۔ کہا حضرت، قدموں میں گر گیا، قدموں میں، حضرت معافی چاہتا ہوں، معاف کر۔ کہا بھائی مجھے معلوم ہے میرا ہی کرتا ہے، لیکن مجھے رحم آیا۔ کیا آیا؟ سچ کہتا ہوں آج ہمیں نہ ماں باپ پہ رحم آتا ہے، نہ بیوی پر رحم آتا ہے۔ ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہمارے یہاں معاملہ پورا ٹٹر بٹر ہو جاتا ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ گرم بہت ہو گئے، گرم بہت ہو گئے، مزاج بہت گرم ہو گئے، مزاج بہت، برداشت ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا عنایت سینہ چوڑا کر لینا پوری دنیا میں چلے گا۔ کیا فرماتے تھے؟ سینہ، کیا مطلب؟ برداشت کی عادت ڈال لینا۔ کس کی عادت؟ برداشت۔ اور ایک میرے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے، اس زمان جب میں پڑھتا تھا اس وقت مجھے کہتے تھے کہ چال سے، پھاؤ سے، غم سے واری طبیعت رکھ جے، چال سے، پھاؤ سے نے تو پوری دنیا میں چلے گا، پوری دنیا میں۔ آج ہماری طبیعتیں بھی سادگی والی نہیں رہی۔ نہ مول صاحب آپروں نے آنا چالے ہو، نہ آپروں نے آنا پھاوے۔ آپ جتنا سادہ زندگی رکھو گے آسانیاں ہوگی، اور جتنا تکلف کرو گے اتنی تکلیفیں پڑے گی، اتنی تکلیفیں پڑے گی۔ آدمی سمپل رہے، سادہ رہے، محبت پھیلانے والا رہے۔ کیسا رہے؟ محبت پھیلا۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہا حضرت معافی چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، مجھے رحم آیا کہ تو کرتا لے کے پھر رہا ہے، اور مجھے یہ خیال آیا کہ مومن کبھی چوری نہیں کرتا، لیکن شاید تو مجبور ہے اس لیے تو نے چوری کی ہے۔
اس لیے میں نے مسجد سے نکلتے ہی نیت کر لی تھی کہ یہ کرتا ہدیہ ہے۔ کرتا کیا ہے بولو؟ ہدیہ ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کرتا ہوں۔ کس کی بیعت کرتا ہوں؟ اب زندگی میں کبھی چھوڑی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آپس میں محبتیں پھیلانے والا بنائے، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے اللہ ہم کو بنائے۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، پانچویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائے گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے
سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقعی میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحمت۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا۔ میری آنکھوں سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اور سچ ہے میرے اللہ تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا، اور اے اللہ تو رحم نہ کرے کون رحم کرنے والا ہے، تو معاف نہ کرے کون معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، اللہ دن کے اجالوں میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو رات کے اندھیروں میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ کر گئے، لیکن آج تیری چوکٹ پر آئے ہیں، تیری دہلیز پر آئے ہیں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بندے کس قدر آنسو بہا رہے ہیں، کس قدر آہیں بھر رہے ہیں۔ اے اللہ اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ آج تیری چوکٹ پر آئے ہیں، تیری دہلیز پر آئے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے،
کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں، کیا مسائل ہیں، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، اللہ دکھوں کو دور فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ کھیتیوں میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، کتنے خوش نصیب ہے تیرے وہ بندے جو تیری چوکھٹ پر آ رہے ہیں، تیرے محبوب کے در پہ آ رہے ہیں، اللہ ان کی حاضری منظور فرما لے، انہیں حج مبرور مقبول عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی بار بار تیرے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ بعض گھروں میں جوان بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہے، ماں باپ بیچارے رشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ انہیں نیک رشتے نصیب فرما دے، اللہ جن کی شادیاں ہو گئی انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، اور اللہ جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما لے، اولاد کے غموں سے حفاظت فرما لے، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اتنے سارے لوگ تیری چوکھٹ پر ہیں، یہ سب محبت رکھنے والے لوگ ہیں، محبتی لوگ ہیں، اللہ انہیں قبول فرما لے، اس بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ابراہیم بھائی کی والدہ کافی ضعیفہ ہو چکی ہے، بیمار چل رہی ہے، بستر میں ہے، اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بھارت ہمارا اپنا ملک ہے، بڑا پیارا ملک ہے، اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا دے، اسے سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے، مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے۔ اے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند ہے اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔